سیلاب زدگان کے لیے ہنگامی امداد سٹی نیوز نیٹ ورک نے بیڑا اٹھا لیا۔ جنوبی پنجاب میں ہزاروں افراد کا ہمدرد بنا، اب سندھ میں بھی کیمپ لگا دیا۔ روزانہ 10,000 افراد کے لیے کھانا تیار کیا جائے گا۔ متاثرین میں آٹا، چینی، چاول اور دیگر اشیاء کی تقسیم۔ خدمت کے اس مشن میں ڈاکٹرز کا بھی ساتھ۔ 8 رکنی ٹیم مصیبت کے ماروں کو طبی سہولیات دے گی۔ سرپرست اعلیٰ YDA پنجاب ڈاکٹر سلمان حسیب نے غمزدوں کی خدمت کے مشن کو سراہا۔ ملک میں سیلاب کی ابتر صورتحال کے پیش نظر سٹی 42 کی کاوش۔ جنوبی پنجاب کے بعد اندرون سندھ نواب شاہ کے لیے بھی امدادی ٹیم روانہ ہو گئی۔ امدادی ٹیم میں 8 رکنی ڈاکٹرز کا وفد بھی شامل ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے کوٹ لکھپت سٹی 42 ہیڈ آفس میں امدادی کیمپ گزشتہ کئی دنوں سے قائم ہے۔ سٹی 42 کا سیلاب کی زد میں آنے والے علاقوں میں بھی امدادی کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ YDA پنجاب ڈاکٹر سلمان حسیب کا کہنا تھا کہ سٹی 42 کی کاوش کو سراہتے ہیں اور پنجاب حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ بلوچستان جا کے متاثرین کو طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ہم پرویز لائی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پوری ٹیمیں ہماری تیار ہیں۔ ہم پنجاب اور سندھ کے بعد ہم بلوچستان میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں پہ زمینی راستہ کٹ گیا ہے، ہماری ٹیمیں پہنچ نہیں پا رہی، اگر ہمیں ہیلی کاپٹر کے تھرو وہاں پہ پہنچا دیا جائے تو ہم اپنے پیسے سے، اپنی میڈیسن سے وہاں پہ انشاءاللہ کیمپس کریں گے۔ اس موقع پر سینئر رپورٹر راؤ دلشاد حسین کا کہنا تھا کہ ملک میں مزید سیلاب کے خدشات ہیں، مخیر حضرات دل کھول کے احتیاط کریں۔ میں اپیل کروں گا مخیر حضرات سے بھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں، اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، جبکہ کپڑوں کی جو ضرورت ہے وہاں پر وہ دیں، دریاں وہاں پر ضرورت ہے وہ فراہم کریں، خشک راشن جتنی تعداد میں ہو سکے وہ دیں۔ سٹی 42 کی جانب سے روانہ ہونے والی امدادی ٹیم روزانہ 10,000 افراد کو کھانا اور دیگر اشیاء ضروریات فراہم کرے گی۔ کیمرامین سید مراج کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ سیلاب متاثرین کے لیے سٹی 42 کی جانب سے لگائے گئے کیمپ میں امداد کا سلسلہ جاری۔ سیلاب متاثرین کے لیے المختار فلور ملز کی جانب سے 300 آٹے کی بوریاں کیمپ میں پہنچا دی گئیں۔ چودھری حافظ انصاری کی جانب سے 16 توڑے راشن عطیہ کیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے امداد اور راشن عطیہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر کی تاجر برادری سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ ہال روڈ پر انجمن تاجران اتفاق گروپ کا امدادی کیمپ حاجی نواز پپو کی زیر قیادت 2 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ انصاف ٹریڈرز ونگ نے امدادی سامان سے لدے 7 ٹرک روانہ کیے۔ انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ، انصاف ٹریڈر ونگ، اعظم کلاتھ مارکیٹ تاجر برادری اور 5 ٹریڈر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ انجمن تاجران اتفاق گروپ کی جانب سے ہال روڈ پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی کیمپ لگایا گیا۔ صدر انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ حاجی نواز پپو کی سربراہی میں تاجر برادری نے 2 کروڑ روپے اکٹھے کر لیے۔ حاجی نواز پپو کا کہنا تھا کہ پاک آرمی کے ساتھ مل کر ہال روڈ کی تاجر برادری سیلاب زدگان کے لیے راشن، خیمے، کپڑے اور ادویات پہنچائے گی۔ تمام تاجر برادری سے اپیل کی کہ آپ بھی باہر نکلیں، کیونکہ یہ دکھی انسان کی خدمت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ الحمدللہ تقریباً 2-2.5 دنوں میں ہم نے 2 کروڑ کے لگ بھگ اکٹھا کیا ہے۔ میں لاہور کی تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور اپنی مارکیٹوں میں کیمپ لگائے۔ انصاف ٹریڈرز ونگ کی جانب سے 1 کروڑ روپے اور 7 ٹرک راشن اور خیمے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے مصروف ہیں۔ 2 دن کے ہم نے لگو پیش 1 کروڑ کا کیش اکٹھا کیا اور یہ سامان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں نے اس کے علاوہ دیا ہے۔ ابھی تک 5 ٹرک ہمارے وہاں جا چکے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کلیم صاحب حفیظ سینٹر سے ہیں، وہ لے کے گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کھیپ ہماری 2 سے 3 دن میں نکلے گی۔ کیمپ کے اندر تاجروں کی محنت تھی، جو قائد اعظم گروپ کے تاجر تھے، باقی ساتھی تھے، ان کی محنت کے ساتھ جو تاجر برادری نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، میں تاجر برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں تاجروں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ سمجھ لیں 1-2 سال کے اوپر میعاد ہے۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب اور دیگر عہدیداران کی جانب سے پاکستان آرمی کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 10 لاکھ روپے کا امدادی سامان اور راشن دیا گیا۔ آل پاکستان 5 ٹریڈر ایسوسی ایشن نے سیلاب زدگان کے لیے پہلی کھیپ کی روانگی کے بعد دوسری کھیپ میں راشن اور 1000 خیمے بلوچستان روانہ کیے۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور KPK میں سیلاب کی صورتحال۔ دیگر صوبوں سے پنجاب میں سبزیوں کی فراہمی شدید متاثر۔ طلب کے مقابلے میں رسد کم ہونے پر قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہونے لگا۔ سرکاری نرخناموں کے برعکس بازاروں میں من مانے ریٹ وصول کیے جانے لگے۔ ملک کے بڑے حصے میں پانی کا سیلاب تو لاہور میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا۔
بلوچستان سے پنجاب آنے والی گوبھی، گاجر، پیاز، ٹماٹر، شملہ مرچ، دھنیا، خیبر پختونخوا سے آنے والے مٹر، آلو، سبز مرچ، شملہ مرچ اور بند گوبھی، جبکہ اندرون سندھ سے آنے والی سبز مرچ اور پیاز کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ طلب کے مقابلے میں رسد میں کمی سے سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ کمیٹی سبز منڈی کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ بازاروں میں سبزیاں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہونے لگیں۔ شہری قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے۔ دھنیا، ہری مرچیں، ادرک، پودینہ، یہ دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں، یہ لیکن زینت ہم سے چھن چکی ہے کیونکہ اب لوگوں کی پہنچ ہی وہاں پر نہیں ہے۔ سیلاب جو ہے دوسرے علاقوں میں ہے، لیکن پنجاب میں موجودہ جو ہماری پنجاب کی سبزی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جس کا ریٹ کم ہونا چاہیے۔ ادھر منڈی میں جائیں، اگر یہ چیز ادھر میں 70 کی بیچ رہا ہوں نا، وہ کلو اس گاہک کو 70 کی نہیں دیں گے۔ آڑھتیوں کے مطابق سیلابی صورتحال سے راستوں کی بندش کے باعث سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ راستوں کی بحالی تک موسمی سبزیوں کی سپلائی میں بہتری ممکن نہیں۔ سپلائی میں بہتری ہونے سے ہی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ ساتھی رپورٹر مائدہ وحید اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ بارشیں اور سیلابی صورتحال، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، امپورٹڈ دالوں کے کنٹینرز بھی کراچی پورٹ پر پھنس گئے۔ اجناس کی سپلائی میں 50% کمی ہوئی، دالوں اور چاول کے دام مزید بڑھنے کے خدشات ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کو نقصان پہنچنے کے باعث اجناس کی منڈیوں میں سپلائی چین شدید متاثر ہوئی ہے اور اکبری منڈی کے تاجروں کے مطابق طلب کے مقابلے میں اجناس کی ترسیل میں 50% کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری اکبری منڈی اشرف حمید نے بتایا کہ ملک کی ضرورت کا صرف 20 سے 30% دالیں ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور 70 سے 80% درآمد کی جاتی ہیں۔ ان دنوں سیلاب نے چاول اور دال مونگ کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور درآمد کی جانے والی دالوں کے کنٹینرز کراچی پورٹ اور راستوں میں پھنسے ہیں۔ سیلاب سے سڑکوں کو نقصان پہنچنے کے باعث کنٹینرز منڈیوں تک نہیں پہنچ پا رہے، جس سے منڈیوں میں سپلائی صرف 50% پہنچ پائی ہے۔ بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافہ، بھاری بھرکم بل دیکھ کر صارفین چکرا گئے۔ اقتصاد پر پابندی نے بھی مشکلات بڑھا دی۔ لیسکو کی ریکوری میں بھی کروڑوں روپے کی کمی ہوئی۔ دستاویزات کے مطابق جولائی میں 20 کروڑ روپے کے واجبات وصول نہیں ہو سکے۔ جون میں کمپنی کے ڈیٹ ڈیفالٹر کے ذمہ 18 ارب 75 کروڑ روپے واجب الادا تھے، جو جولائی میں عدم ادائیگی سے بڑھ کر 18 ارب 95 کروڑ روپے تک پہنچ گئے، جس کی ریکوری نہیں کی جا سکی، جس کے بعد گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے کنیکشن منقطع کیے گئے۔ بجلی کے باریک برکم بلز آنے کی وجہ سے شہری ادائیگی کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ اقتصاد پر پابندی کی وجہ سے بھی شہری بلوں کی ادائیگی کرنے میں ناکام ٹھہرے ہیں۔ ایل پی جی مافیا کا ایک اور وار، گیس کی قیمت میں مزید 10 روپے کلو اضافہ کر دیا۔ 2 روز میں ایل پی جی 30 روپے مہنگی ہو چکی ہے۔ شہر میں 1 کلو ایل پی جی کی قیمت 250 روپے ہوگی، گھریلو سلنڈر 120، کمرشل سلنڈر مزید 400 روپے مہنگا ہو گیا۔ ڈینگی نے ڈنگ تیز کر لیے، بخار میں تپتے 32 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 63 ہو گئی۔ شہر کے 1276 مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ ملیریا کے بھی منہ دکھائے، ضلع انتظامیہ کا ڈینگی کریش پروگرام جاری۔ شہر میں ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے مزید 32 مریضوں کی تصدیق ہو گئی۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 63 ہو گئی۔ ڈینگی کے ساتھ ملیریا نے بھی سر اٹھا لیا ہے۔ شہر میں ملیریا کے کیسز میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ دوسری جانب محکمہ صحت کی ٹیموں نے مزید 1276 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کر کے تلف کر دیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں مچھروں کی بہتات ہو گئی، لیکن مچھر مار سپرے نہیں کیا جا رہا۔ مچھر مار سپرے نہ ہونے سے ملیریا بھی پھیلنے لگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مچھر مار سپرے صرف محدود پیمانے پر کچھ علاقوں تک محدود ہے۔ مچھر تلف کرنے کے لیے سپرے نہ ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ شہر تو شہر، ڈینگی سے قبرستان بھی محفوظ نہ رہے۔ میانی صاحب قبرستان سے بھی ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جسے موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ڈینگی کریش پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے میانی صاحب قبرستان کا دورہ کیا۔ قبرستان میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ لاہور کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کے حوالے سے دیکھیں اس رپورٹ میں۔ ممنوعہ فنڈنگ میں ایف آئی اے کی انکوائری۔ لاہور ہائی کورٹ کا صوبائی وزیر مراد راز کی ایف آئی اے میں طلبی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری۔ 14 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے مراد راز کی ایف آئی اے کے طلبی نوٹس پر فوری عمل درآمد معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا پر نوٹس جاری کر دیے۔
قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے اراکین اسمبلی کے استعفوں کی نوعیت کی جانچ کے لیے اسمبلی رولز آف بزنس کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام زرعی اور گھریلو صارفین کو فوری عبوری ریلیف دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں سے جواب طلب۔ عدالت نے اسی نوعیت کی تمام درخواستوں کو یکجا کر کے 13 ستمبر کو سماعت کرنے کے لیے مقرر کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ نیب ایکٹ 2022 اور عدالتی دائرہ اختیار کا معاملہ۔ احتساب عدالت نے قرار دیا ہے کہ نئے نیب قانون کے بعد 50 کروڑ سے کم کی کرپشن اور 100 سے کم افراد سے فراڈ والے کیسز میں عدالت کا دائرہ اختیار ختم ہوا۔ ملزمان کا جرم ختم نہیں ہوا، ملزمان کے کیسز دیگر عدالتوں میں منتقل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لاہی نے کہا کہ مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آج پاکستان ہم سب سے ایثار و قربانی کا تقاضا کر رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کرنا سب کا اخلاقی، قومی اور مذہبی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود نے ملاقات کی۔ ظفر مسعود نے بینک آف پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا، فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع ہونے والی رقم شفاف طریقے سے متاثرین کی بحالی پر خرچ کی جائے گی۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کھوکھر برادران کی طرف سے 20 راشن کے ٹرک روانہ کیے جا رہے ہیں، جو پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب متاثرین کو پہنچائے جائیں گے۔ تفصیلات جانیں گے عبداللہ معروف سے، جو اس وقت کھوکھر پیلس میں موجود ہیں۔ جی عبداللہ، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ سیلابی صورتحال ہے، ہر پاکستانی اپنی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کھوکھر پیلس میں، جہاں پہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 20 ٹرک پنجاب کے مختلف اضلاع میں 20 ٹرک جو ہے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر صاحب موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ سر، مجھے بتائیے گا 20 ٹرک روانہ کیے جا رہے ہیں، پنجاب کے کن کن اضلاع میں جائیں گے اور ان میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، یہ جو 20 ٹرک جا رہے ہیں یہ توسا شریف جائیں گے، ڈیرہ غازی خان جائیں گے، آگے میرے کزن ہیں، دوست ہیں، انہوں نے سارے روٹ بنائے ہوئے ہیں، آگے میرے دوست پہلے پہنچ چکے ہیں۔ جہاں جہاں جس ولیج میں گاؤں میں جانے ہیں انہوں نے ساری لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس گاؤں میں کتنے گرانے، اس گاؤں میں کتنے گرانے، ٹوٹل لسٹیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے کسی روڈ کے اوپر کسی خیمے نے نہیں دینا، ہم نے ان آبادیوں میں جا کے، وہ چاہے گدھا گاڑیوں میں جائیں یا ٹرالیوں پہ جائیں، وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ صبح انشاءاللہ ہم 8 بجے تک 6 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ موجود جو ہے صوبائی رکن اسمبلی سیف الملوک کھوکھر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ 20 ٹرک جو ہے روانہ کیے جا رہے ہیں، جن میں کھانے پینے کا مکمل سامان ہے، ادویات سمیت ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پاکستانی ہیں، دیگر عوام ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سیلاب متاثرین جی عبداللہ معروف، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ڈویژن ٹیبل ٹینس لیگ کا گرلز ایونٹ فاطمہ اور بوائز ایونٹ ارتضیٰ علی نے جیت لیا۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں اربن ڈیولپرز کے تعاون سے کھیلی گئی لاہور ڈویژن ٹیبل ٹینس لیگ کے بوائز ایونٹ کا فائنل ارتضیٰ علی اور محمد تیمور کے مابین کھیلا گیا، جس میں ارتضیٰ علی نے کامیابی حاصل کر کے میچ اپنے نام کر لیا، جبکہ تیسری اور چوتھی پوزیشن کے میچ میں عامر عصمت نے کامیابی حاصل کی۔ اس سے قبل کھیلے گئے گرلز کیٹیگری کے ایونٹ میں فاطمہ نے پہلی، نوشین نے دوسری اور کلثوم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔